کبھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں رہا کہ جتنا علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ کفر ہے، شرک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا ہی علم غیب تھا جتنا رب تعالیٰ عطا فرماتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 سورہ النور آیات 10 تا 20۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کے فیضان کو اپنے سینوں میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں فہم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو 10 آیات شامل ہیں، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی بیان کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس الزام سے بری و ذمہ قرار دیا کہ جس الزام کا سامنا آپ کو اپنی زندگی میں کرنا پڑا، جسے واقعہ افک کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ افک کا معنی ہوتا ہے الٹا کر دینا، کسی بات کو الٹا کر دینا، یعنی جو بات واقعہ کے مطابق نہ ہو، ایک بات اور ہے اور اس کو اور طریقے سے بیان کرنا، یہ افک کہلاتا ہے۔ اور الزام تراشی اور تہمت کے معنی بھی افک میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، تو بڑی بڑی کتابیں اس واقعے کے بارے میں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم اس واقعے کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے ہی سننا چاہیں۔ حضرت امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث، جسے حدیث افک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو کہ ان 10 آیات کی تفسیر بھی ہے، اس واقعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 طرق سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ جس کا نام قرآن میں نکل آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ کہتی ہیں قرآن اندازی ہوئی اور میرا نام نکلا، اور غزوہ بنی مستلق جو کہ 6 یا 5 ہجری کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں واقع ہوا۔ جہاد تھا، جنگ تھی، اس پر جو سفر پیش آیا، اس سفر پر مجھے شرف یابی ملی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئی۔ جنگ میں گئے اور واپس ہوئے جنگ کر کے، تو مدینہ کے قریب پہنچے تو اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا اور پچھلے پہر کا وقت تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ قافلہ ٹھہر گیا، اور جب آرام ہو گیا، صبح تھوڑی قریب ہوئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے رفع حاجت پیش آئی، اور میں دور رفع حاجت کے لیے گئی، اور جب میں واپس آئی اپنے لشکر کے قریب جہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا لشکر نے، تو میں نے دیکھا میرا ہار جو کہ یمنی موتیوں کا بنا ہوا تھا وہ گم ہو گیا، موتی ٹوٹ کے گر پڑے، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ میں واپس چلی گئی۔ جب میں واپس گئی اور میں نے وہ ہار تلاش کیا، واپس آئی تو دیکھا کہ وہ لشکر وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، چونکہ مرغن غذائیں نہیں ہوتی تھی، میں بھی کم سن تھی، کم عمر تھی، میرا وزن کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو ہودج تھا، ڈولی تھی جو کہ اونٹ پر رکھنے کے لیے 4 بندے مقرر تھے، انہوں نے خالی ڈولی اٹھا کے اونٹ پر رکھ دی، سوچا کہ میں اندر ہی ہوں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے 58 ہجری۔ کتنی وفات ہے کہ سن 58 ہجری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جب پردہ کیا تو 11 ہجری تھی،
یعنی کہ 48 سال یا 47 سال آپ جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باحیات رہیں۔ 66 سال کی عمر میں دیگر روایت میں، 64 سال کی عمر میں ایک اور روایت میں، 63 سال کی عمر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کہہ رہی ہیں کہ اس دور میں مرغن غذائیں نہیں ہوتی تھیں، تو ممکن ہے کہ بعد کے 30 سال بعد 35 سال بعد یہ واقعہ بیان فرما رہی ہیں، اور پردے کے پیچھے سے آپ جو ہے وہ درس دیا کرتی تھیں، واقعات سنایا کرتی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات احادیث سنایا کرتی تھیں۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کافی بعد جا کے کہا کہ اس زمانے میں مرغن غذائیں نہیں ہوتی تھیں، اور انہوں نے کیا کیا، ہودج اٹھایا، ہودج اٹھا کے انہوں نے اونٹ پہ رکھا، اور بغیر میرے ہی، انہیں سمجھا ہوگا اندر ہی ہے، میں کوئی دبلی پتلی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں جب مقام پہ واپس آئی دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، تو میں اس خیال سے لیٹ گئی کہ جب قافلے والوں کو معلوم ہوگا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ واپس آئیں گے مجھے تلاش کرتے ہوئے، یہاں پر آ کے مجھے واپس لے جائیں گے۔ کہتے ہیں میں وہاں لیٹی، اوپر اپنی چادر کی اور لیٹ گئی، میری آنکھ لگ گئی، سحری کا وقت تھا۔ اتنے میں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہوئے پیچھے سے ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی، یعنی ان کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، وہ قافلوں کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے، پیچھے کوئی چیز رہ جائے تو وہ اس چیز کو اٹھا کر ساتھ لے آئے۔ تو صفوان بن معطل جو ہیں جب پیچھے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب آ کے لشکر گاہ کے قریب آ کے دیکھا میں لیٹی ہوئی تھی اور میرا پردہ چہرے سے اترا ہوا تھا، اور یہ واقعہ پردہ والی آیات نازل ہونے کے بعد کا ہے، اور صفوان بن معطل پردہ والی آیات نازل ہونے سے پہلے میرا چہرہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے مجھے پہچان لی، یہ تو ام المومنین ہے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی آواز سنی اور میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہاں سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، مسلمان خواتین کو پردے کے بارے میں بھی خصوصیت کے ساتھ درس ملتا ہے کہ انہیں پردہ کرنا چاہیے۔ کہتی ہیں اس کے علاوہ میری اور صفوان بن معطل کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، صرف انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی کہ آپ تو ام المومنین ہیں، ادھر رہ گئی ہیں، کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور میں اس پر بیٹھی، وہ اونٹ کو پکڑ کے تو چلنا شروع ہو گئے۔ دوپہر میں شدت کی گرمی میں ہم قافلے کو جا پہنچے۔ جب ہم قافلے کو جا پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ یہ ہیں، پھر جس نے مجھ پر تہمت کے ذریعے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ وہ بندہ جس کا نام عبداللہ بن ابی، بدنام زمانہ، منافقین کا سردار، جو حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا، اس نے بات کی کہ یہ جناب صفوان بن معطل اور ان کے درمیان میں الیاذ باللہ بدکاری کا الزام لگا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ پر، ام المومنین پر، اور اتنی بڑی ہستی پر جس کے بارے میں رب نے پھر بعد میں قرآن کی آیات نازل فرمائی، نے الزام لگا دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کچھ شک تھا کہ ہم آئے ہیں تو لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں مدینہ میں آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بیمار ہو گئی، لیکن بیماری کے دوران ایک اور مصیبت یہ پڑی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس محبت سے، جس پیار سے، جس نرمی سے، جس وہ الفت سے میرے پاس آ کے بیٹھتے، پوچھتے، پیار کرتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں سے غائب ہو چکا۔ دکھ بیان کر رہی ہیں کہ میں بیمار تھی، بخار تھا، جسم درد سے چور چور تھا، دکھ بھی تھا، کچھ شک شبہات لوگ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا میں بیمار ہوں، دور سے آ کہتے کیسی ہو، میں کہتی ٹھیک ہوں، پھر چلے جاتے، پاس میرے آ کے بیٹھتے بھی نہ، محبت کا بھی اظہار نہ کرتے کہ اس سے میری طبیعت مزید خراب ہو گئی، غم تکلیف میں۔ کہتی ہیں ایک دفعہ یہ ہوا
کہ ہم رات کو گئیں رفع حاجت کے لیے، تو حضرت مستخ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، ان کی والدہ میرے ساتھ تھیں۔ جب ہم جنگل میں گئیں رفع حاجت کے بعد جب ہم واپس آئیں تو مستخ کا پاؤں کپڑے میں الجھا، چادر میں، تو وہ گر پڑیں۔ جو ہی وہ گری تو ان کی زبان سے نکلا کہ مستخ تو ہلاک ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مثبت سوچ والی، انہوں نے کہا کہ یہ بدری صحابی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا 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 کہا ہے، یہ کیا الزام لگا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ماں ہے، لیکن سلام ہے اس ماں کو جس کا اپنا عقیدہ محفوظ ہے لیکن حق کی بات کر رہی ہے، بیٹے کی طرفداری نہیں کر رہی۔ دل میں غم ہے کہ اتنی بڑی خاتون پر معاشرے میں میرے بیٹے نے ان پر الزام لگا دیے۔ حق کو حق کہنا چاہیے، حق کو حق کہنا چاہیے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ کہتی ہے جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں اور پریشان ہو گئی کہ یہ میرے خلاف تو بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور تہمت ہو رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، بات کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے میں پھر آ کے گھر میں لیٹی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو جواب میں نے کہا جی میں اپنے ماں باپ کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ تو کہتی ہے میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ سے پوچھوں کہ لوگ کیا بات کریں، حقیقت دریافت کرنا چاہتی تھی کہ لوگ الزام کیا لگا رہے ہیں، حالات کیا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی مسافت سے رعب عطا فرمایا تھا۔ کوئی بندہ سنتا تھا نا کہ حضور آ رہے ہیں اور 100 سال لگے گا حضور کو یہاں پر پہنچنے میں، تو ان کے دلوں پہ رعب طاری ہو جائے۔ اتنا رعب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ اپنے میکے چلی گئیں، جا کے آپ نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں یہ لوگ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ والدہ محترمہ نے کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، جو عورت خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، اور اس کا شوہر اس سے محبت بھی کرتا ہو اور اس کی سونکنے بھی ہوں، ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی، تو پریشان نہ ہو۔ یہ کہتی ہیں نہیں پریشانی کی بات تو ہے۔ کہتی ہے کہ میں برابر 2 دن تک روتی رہی، میرے آنسو خشک نہیں ہوئے، رات کو نیند نہیں آئی۔ میں کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ دیکھیں پتہ اسی کو چلتا ہے جس کے اوپر الزام لگتا ہے۔ کہتی ہیں پھر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ میرے پاس جو ہے وہ تشریف لے آئے، گھر میں آئے۔ گھر میں آ کے آپ نے میرے پاس بیٹھ کے پوچھا کیا حال ہے؟ پہلے اسلام کا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میرے والدین کو لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہتی ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کسی تشویش میں مبتلا کیا گیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ جو الزام لگے ہیں، اگر تو تم سچی ہو تو پھر رب تعالیٰ تمہارے لیے برات بیان فرما دے گا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ کہتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے سے بھر گئی، آنسو میرے خشک ہو گئے، اور آنسو جب خشک ہوئے تو پھر میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا آپ حضور کو جواب دیں نا کہ کیا میں گناہگار ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ بیان کریں نا، ان کو جواب دیں، میں بے گناہ ہوں، میرے بارے میں کوئی جواب دینے کا مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، میں کیا جواب دوں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا۔ کہتی ہیں عمر میری کم تھی، مجھے قرآن بھی اتنا نہیں آتا تھا، قرآن کا علم بھی میرے پاس کم ہی تھا۔
تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ آپ اس بات سے تشویش پہ مبتلا ہیں جو آپ نے سنی ہے، اور یہ بات آپ کے دل میں جم گئی ہے، میرے بارے میں آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب اگر میں اپنی بے گناہی میں بیان کروں تو کبھی بھی آپ مجھے سچا نہیں مانیں گے، اور اگر میں اپنے گناہ کا اقرار کروں تو واقعی میں نے ایسا کیا ہے تو آپ اس بات کو ضرور مان لیں گے، حالانکہ حقیقت میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں بے گناہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں بے گناہ ہوں۔ کہتی ہیں اللہ گواہ ہے، میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ کس کی تھی؟ موٹیویشنل گفتگو سنیں ذرا، آپ کی اور میری وہی حالت ہے جو کس کی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ کہتے تھے مجھے جو ہے وہ یوسف کی خوشبو آتی ہے، اور آپ کہتے ہو وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو دونوں ہی فریقوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال کے تذبذب کا شکار کیا ہوتا۔ یہی حالت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تھی کہ اللہ نے ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا ہوا تھا، گرانہ صدیق کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ یہاں رک کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں رہا کہ جتنا علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ عقیدہ کفر ہے، شرک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا ہی علم غیب تھا جتنا رب تعالیٰ عطا فرماتا تھا، رب کی عطا سے جتنا اللہ چاہتا تھا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدہ علم عطا ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا، لیکن جتنا مالک چاہتا تھا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا غم کوئی جانے یا نہ جانے، عائشہ صدیقہ کا دل یہی کہتا ہوگا ہمارا رب تو ہمارا غم جانتا ہے۔ کہتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر، آپ کی پیشانی پر وہی اثرات ظاہر ہو گئے جب حضور پر وہی نازل ہوا کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے سے، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتی بن بن کے نیچے گر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھیں بند کی اور ہلکی سی خراٹے کی آواز آ رہی تھی، اور جس وقت یہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولیں اور حضور مسکرائے، گویا کہ پورا جہاں مسکرایا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ خوش ہو جا، رب نے تیری برات کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے۔ رب نے تیری برات کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اٹھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غصے میں کہتی ہیں اللہ کی قسم نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ کسی اور کا شکریہ ادا کروں، میں اپنے سونے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان قرآن میں کیا۔ اب یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا کہ عائشہ تو گستاخ ہو گئی ہے۔ یہ محبت تھی آپ کی اپنے شوہر نامدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق بنتا تھا ان کو، ان کے اوپر جو گزری تھی وہ وہی جانتی ہیں، جو دکھ ان کا تھا وہی جانتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 10 آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت علی کو، حضرت اسامہ کو کہ آپ کیا کہتے ہیں عائشہ کیسی ہے، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے کہا جی آپ کی بیوی ہے، خوبصورت ہے، پاک دامن ہے، بڑی پیاری ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے، ان کو اپنے پاس رکھیں، وہ بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ بھی خرابی نہیں دیکھتے، وہ صحیح ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے 2 باتیں بتائیں۔ ایک کہا کہ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں ان کے بارے، آپ کے لیے عورتیں تھوڑی ہیں، اور بہت عورتیں ہیں پاک دامن، ان کے بارے میں آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری بات یہ کی کہ اگر پوچھنا ہی ہے تو اپنی خادمہ حضرت بریرہ سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتی ہیں، ان کی کیا رائے ان کے بارے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ان کی دوست بھی تھی، سہیلی بھی تھی، خادمہ بھی تھی، وہ بڑی پیاری خاتون تھی، غریب سی۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے آ کے کہا
کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھتی، سوائے اس کے کہ تھوڑی سی غفلت کرتی ہیں، آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں، بکری آ کے کھا جاتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ان میں بات نہیں۔ وہ بڑی بولی والی، بڑی معصوم سی خاتون ہے۔ جب یہ بات حضور نے سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ بڑے کرب میں، بڑی پریشانی میں، یہ وحی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اپنے گھر میکے جانے سے پہلے کا واقعہ یہ بیان کرو جو درمیان میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے بارے میں مجھے کون اس شخص سے نجات دے گا، کون ہے جو شخص مجھے اس غم سے نجات دے جس نے میرے گھرانے کو تہمت زدہ کیا اور تہمت لگائی ہے، جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ اور آپ نے فرمایا صفوان میرا صحابی ہے، وہ میرا ایسا دوست ہے کہ اس نے کبھی بھی ہمارے گھرانے سے ایسی نہ بات کی ہے، نہ وہ کبھی ہمارے گھر والوں کے قریب آیا، وہ تو پاک باز میں سمجھتا ہوں، اپنی بیوی کو بھی خدا کی قسم میں پاک باز سمجھتا ہوں۔ اور اس بندے کے بارے میں سارے لوگ سمجھ گئے کہ یہ عبداللہ بن ابی ہے۔ اب عبداللہ بن ابی کا تعلق کس سے تھا؟ خزرج قبیلے سے۔ وہاں پر اوس قبیلے کے جو سردار تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوتا تو خدا کی قسم اس کی گردن مار دیتا میں، لیکن اگر وہ خزرج ہمارے بھائیوں جو خزرج والے ہیں ان میں سے آئے تو پھر آپ ہمیں حکم دیں، ہم حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور خزرج قبیلے کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان تھے، بڑے پیارے انسان تھے، یہ کھڑے ہوئے، ان کی وہ حمیت جاگ گئی کبھی قبائل والی۔ انہوں نے کہا کہ آپ منافق ہیں، آپ کیا ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، آپ وہ میرے قبیلے کا ہے اس لیے آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کے قبیلے کا ہوتا تو آپ کبھی بھی اس کو نہ مارتے۔ اب یہ بات انہوں نے ان پر الزام لگا دیا۔ اتنے میں حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اے سعد بن عبادہ، تو منافق ہو گیا، تو پہلے نیک انسان تھا، تو منافق ہے، اس کی تو جو ہے وہ اپنا حمایت کر رہا ہے۔ اب یہ حضور ممبر پہ ہیں اور مسجد نبوی ہے تو گاہ بن گیا، گاہ، یہ زمین ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایس قسم کا ماحول ہو، کوئی بندہ شاہ صاحب پہ الزام نہ لگائے، کوئی بات ہو ہی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ زمین ہے، یہ تحت الاسباب ہے، یہاں پر واقعات رونما ہوتے رہیں گے اور ہوں گے، کبھی بھی ختم نہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ممبر سے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی، وہ سارے لوگ کھڑے ہو کے، قبائل تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے، لڑائی ہوتی۔ حضور نے ان کو فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کافی دیر حضور کہتے رہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہی ہے کہ وہ جناب جب بات ایک بیٹھ جائے ان کے دل میں، وہ نہیں نکلتی تھی دماغ سے، وہ جب تک تلوار نہ چلتی وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا کام۔ حضور نے ان کو کیا کر دیا؟ بٹھا دیا۔ اب دیکھیں حضور کس تکلیف سے گزرے، ایک غم وہ ہے اور ایک غم ایڈمنسٹریشن کا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا تسی کافر ہو گئے ہو، تسی گستاخ ہو گئے ہو، تسی مسیحی ہو نہ آئے ہو۔ صبر کا معاملہ، صبر کا معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو تین جو صحابہ تھے، ایک صحابیہ اور دو صحابہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ کے اپنی زبان سے مسٹیک ہو گئی، ان سے غلطی ان سے ہو گئی۔ ان میں تھے ایک، آپ نے دیکھا مستح بن اساسہ، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے، اور ان کو یہ کھانا شانا بھی دیتے تھے، کھانا بھی دیتے تھے ان کو، اور وہ غریب تھے۔ ان کی آیت کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اب تجھے کھانا نہیں دوں گا، تیرے گھر میرا راشن نہیں جائے گا، پھر اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی، وہ کل پڑھیں گے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت تھے، اور تیسری کون تھی؟ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المومنین ہے، ان کی چھوٹی بہن تھی۔ یہ تینوں بھی شریک ہوئے، تینوں کو پھر 80 کوڑے لگے، حد قذف جاری ہوئی نا، الزام لگایا انہوں نے
ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا گیا، یہی جو ہے وہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اب جواب آپ کو یہ دوں کہ چونکہ وہ مسلمان تھے تینوں، ان کو پاک کر دیا گیا، اور عبداللہ بن ابی کے لیے قرآن میں یہ جو آیت ہے آپ ابھی سماعت کر لیں گے کہ اس کو آخرت میں دردناک عذاب کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ سنایا گیا اور سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے قرآن مجید کی یہ آیات سنیں اور درس آج کا ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ کس کو؟ اس گروہ کو یا واقعہ کو؟ کس کو؟ وہ گروہ تو برا ہے، واقعہ کو برا نہ سمجھو۔ یہ واقعہ جو ہو گیا نا، وہ ایک کوٹیشن بھی ہے، کہتے ہوتے ہیں ہر تخریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عظمتیں بھی بیان فرماتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا الزام انسان کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے الزام لگانے کی چھوٹی سی جسارت کی، سورج پہ بندہ تھوکنے کی کوشش کرے، تھوک خود ہی اپنے چہرے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو پھر اتنا بلند کر دیا کہ ان کے لیے شان قرآن میں بیان فرمایا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے سمجھا حضور کو خواب آئے گا، خواب میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا، مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ میرے جیسی چھوٹی بندی کے بارے میں بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ کہتی میں اتنی خوش نصیب ہوں، میں نے سوچا نہیں تھا۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے برا گمان نہ کرو، بلکہ ہوا خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی یہ واقعہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ والذی تولی، اب یہ جو آیت ہے، آیت کا یہ حصہ ہے، یہ کس کے بارے میں؟ عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں سے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان، اور کہہ دیا ہوتا یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، کیوں نہ پیش کر سکے اس پر 4 گواہ، پس جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ تو معلوم ہو گیا کہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو پہنچتا تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں عد قذف جاری کی گئی ہے، دنیا کا عذاب معمولی سا ہے۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ دنیا میں عد قذف جاری کر دی، اور جو لوگ مبتلا تھے انہیں دنیا میں ہی اللہ پاک نے پاک فرما کے آخرت میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ جو سزا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے، آخرت اچھی ہوگی۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، اور جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے، اور کہا کرتے تھے اپنے منہ سے ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، نیز تم خیال کرتے ہو کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے اس خاتون پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا،
ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے یہ بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ منافقوں کے بارے میں کہ منافق یہ چاہتے تھے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت، یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو آج کے درس میں ہم نے سیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احترام، ان کا تقدس، ان کی عزت، ان کی محبت ہمارے سینوں کو نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ ہمیں دوسروں کے بارے میں کبھی بھی بغیر ثبوت کے زبان کھولنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی ثبوت بھی ہے تو اس کو پردہ داری میں رکھیں یا اسی ریلیٹڈ بندے سے بیان کریں۔ اور تیسرا، ایک بندے کو دنیا میں سزا ہو گئی، اس کو بھی آپ گنہگار نہ سمجھیں، جیسے حضرت حسان بن ثابت ہیں، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت بنت جحش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان کی آخرت میں جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔